بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان امین ہنجرا۔ آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیا اور امریکہ کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کی، اس معاہدے سے خطے میں ہونے والے عدم استحکام کی، اور آپ کو بتائیں گے کہ اس معاہدہ کی روح سے امریکہ انڈیا کو کون کون سی حساس معلومات فراہم کر سکتا ہے، اور اس پر بھی مختلف دفاعی تجزیہ نگاروں کی رائے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کو اس معاہدے کے تناظر میں کیا کرنا چاہیے تاکہ ملک پاکستان کا استحکام برقرار رہے۔ خواتین و حضرات، انڈیا اور امریکہ نے حال ہی میں بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ نامی ایک دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان سیٹلائٹ اور نقشوں سے حاصل کیے گئے حساس ڈیٹا کا تبادلہ ممکن ہو سکے گا۔ اس معاہدے پر پاکستان اور چین نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے انڈیا کو جدید ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کی فراہمی خطے میں طاقت کے عدم توازن کا باعث بنے گی۔ اس معاہدے کو انڈین مسائلوں کو کئی گنا زیادہ تباہ کن بنا دینے والا معاہدہ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ حال ہی میں ہونے والا یہ معاہدہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان دفاعی تعاون کو بڑھانے کے لیے کیے گئے معاہدوں کا تیسرا اور آخری مرحلہ ہے، جس کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جیو اسپیشل یعنی زمین کی فضا سے لی گئی اعلیٰ کوالٹی کی تصاویر، نقشے اور سمندری حدود سے متعلق ڈیٹا کا تبادلہ کر پائیں گے۔ ناظرین، اگست 2016 میں دونوں ممالک نے لاجسٹک ایکسچینج میمورنڈم آف ایگریمنٹ پر دستخط کیے تھے، جس کے تحت ایک ملک کی فوج کو دوسرے کی سہولیات، ہوائی اڈوں، بندرگاہوں سے فراہمی اور دیگر خدمات کے لیے ایک دوسرے کے دفاعی ٹھکانوں کو استعمال کرنے کی اجازت حاصل ہے۔ اسی طرح 2018 میں دہلی میں 2+2 مکالمے کے دوران کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، جس کے تحت انڈین اور امریکی فوجی کمانڈروں، ان کے طیاروں اور دیگر ساز و سامان کے لیے خفیہ اور محفوظ مواصلاتی نیٹ ورکس پر معلومات کا تبادلہ کرنا آسان ہو گیا ہے۔ انڈین میڈیا اور دفاعی تجزیہ کاروں کی جانب سے اس معاہدے کو انڈیا کی ایک بہت بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ دی اکنامک ٹائمز کی جانب سے اس معاہدے کو انڈین مسائلوں کو کئی گنا زیادہ تباہ کن بنا دینے والا معاہدہ قرار دیا گیا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے حساس ڈیٹا کی مدد سے انڈیا اس قابل ہو جائے گا کہ وہ میزائلوں، ڈرونز اور دیگر اہداف کو درست اور بالکل ٹھیک انداز سے نشانہ بنا سکے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ امریکی ٹیکنالوجی کی فراہمی سے انڈیا کو خطے کے کسی بھی ملک کے طیاروں کی نقل و حرکت اور ان کی پرواز کے راستوں کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہوں گی۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ انڈیا کے ساتھ طیاروں اور ٹینکوں کے راستوں اور سرگرمیوں کا سراغ لگانے کی صحیح معلومات کا بھی تبادلہ کر سکے گا۔ خواتین و حضرات، یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے
کہ یہ معاہدہ 10 سال کی زیر بحث رہنے کے بعد ایک ایسے وقت میں طے پایا جب انڈیا اور امریکہ دونوں ہی ممالک کے چین کے ساتھ تعلقات شدید کشیدگی کا شکار ہیں۔ انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی تنازع کے باعث فوجی کشیدگی جاری ہے۔ دوسری جانب امریکہ اور چین کے درمیان بھی تجارتی جنگ عروج پر ہے، جسے دوسری سرد جنگ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین، میرے خیال میں اس معاہدے کا بنیادی مقصد چین کے علاقے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا ہے، لیکن ایئر یونیورسٹی میں ایرو اسپیس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے ڈین ڈاکٹر عادل سلطان کا کہنا ہے کہ انڈیا اس معاہدے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ٹیکنالوجی اور حساس معلومات کا استعمال صرف پاکستان ہی کے خلاف کرے گا، کیونکہ وہ اس وقت چین کے ساتھ کشیدگی بڑھانے یا کسی بڑے فوجی معرکے کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اگر ہم انڈیا اور چین کے گزشتہ چند سرحدی تنازعوں کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس پاکستان کے ساتھ انڈیا کا حالیہ رویہ جارحانہ اور سرجیکل سٹرائکس جیسی دھمکیوں پر مبنی ہے، اور یہ ڈیٹا مستقبل کی سرجیکل سٹرائکس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹر عادل سلطان کا کہنا ہے کہ ایسا ممکن نہیں کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ چین کے سرحدی علاقوں کے نقشے اور تصاویر کا تبادلہ کرے اور اس میں پاکستان سے متعلق معلومات نہ دے، کیونکہ فضا یا سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر میں تو سرحدی حد بندی واضح نہیں ہوتی، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی انڈیا کو پاکستان کے حساس علاقوں کے نقشوں کی تفصیلات حاصل ہو جائیں گی۔ واشنگٹن کے سینٹر فار گلوبل پالیسی میں ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر کامران بخاری کا کہنا ہے کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ پاکستان سے متعلق حساس معلومات کا تبادلہ کرنے کی حماقت کبھی نہیں کرے گا۔ امریکہ اس وقت جنوبی ایشیا میں 2 بڑے تنازعوں کا حصہ ہے، ایک چین کے ساتھ اور دوسرا افغانستان میں، جہاں پاکستان اس کا اہم اتحادی ہے۔ امریکہ ہرگز نہیں چاہے گا کہ وہ پاکستان سے متعلق حساس معلومات انڈیا کو دے، جو اس علاقے میں ایک نئے تنازع کا باعث بنے، اور وہ بھی اس وقت جب افغانستان کے تنازع کے حل کے لیے امریکہ کو پاکستان کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے پاس کیا آپشن ہیں۔ تو میرے خیال میں اس سلسلہ میں ڈاکٹر عادل سلطان اور کامران بخاری کے خیالات پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت اس سطح کے نہیں ہیں جہاں پاکستان امریکہ سے اس قسم کے کسی معاہدے کا تبادلہ کرے، البتہ پاکستان امریکہ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر سکتا ہے۔ کامران بخاری کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان کا جھکاؤ مکمل طور پر چین کی طرف ہے، اور یہ ایک اہم موقع ہو سکتا ہے کہ پاکستان چین اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن لائے۔ پاکستان سفارتکاری کے ذریعے امریکہ کو نہ صرف اپنے تحفظات سے آگاہ کر سکتا ہے، بلکہ امریکہ کو انڈیا کے ساتھ اس سے متعلق حساس معلومات کا تبادلہ نہ کرنے پر بھی آمادہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پاکستان کو اپنا چین کی طرف سے جھکاؤ کم کرنا ہوگا۔ امریکہ انڈیا کی چین کے مقابلے میں وسائل کی کمی سے بخوبی آگاہ ہے، لہذا پاکستان کی چین کی طرف جھکاؤ میں کمی اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب سینئر دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان کا جھکاؤ چین کی طرف مزید بڑھائے گا اور خطے میں مزید تناؤ کا باعث بنے گا۔